وہاں افراد پیدا ہوتے ہیں، وہ افراد بنائے جاتے ہیں، وہ وہاں پر وہ انسانیت کے لیے بجلی گھر کا کام کرتا ہے، وہ افراد پیدا کرتا ہے جو ان کے اندر ان کے روحانی افکار کو، ان کے قلب، نگاہ، دماغ، ذہن کے لیے جلا بخشتے ہیں، ان کی آبیاری کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور ایسے افراد کی قلب، نگاہ، دماغ کے اوپر محنت کی جاتی ہے اس کارخانے کے اندر۔ تو ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ انسانیوں کی تربیت گاہ ہے، بنیادی طور پہ یہ جو ادارہ ہے، ٹھیک ہے، کیریکٹر بلڈنگ اس کا کور فنکشن ہے، اس کے اندر قلب مرکز ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں چیزیں یہ ہوں گی کہ اس کے اندر دیکھیں آپ کا ایک جو آپ کا سوال اب یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کیریکٹر بلڈنگ، تو اب بعض کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ پہ یہ کہ اخلاقیات کی 5 کتابیں پڑھا دی جائیں گی۔ تو اخلاقیات کی صرف کتابیں نہیں ہوں گی، اس کے اندر سب سے بنیادی بات یہ ہوگی کہ اس کے اندر اساتذہ کے اوپر محنت کی جائے گی۔ سب سے پہلے ایسے استاد تیار کیے جائیں گے کہ جو ان کے اندر وہ صاحب کتاب ہوں، خود وہ اس چیز کو منتقل کر سکیں، ان کے اندر وہ صفات ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اساتذہ پہ محنت کریں گے نا، سب سے پہلے آپ اساتذہ پہ محنت کریں گے، اور ان استادوں کے ذریعے اس ماحول کو بنائیں گے، اس میں ترغیب بھی ہے، اس میں مذاکرے بھی ہیں، اس میں اکابر مشائخ کی صحبت بھی ہے، وہ جو جس کو آج ویسٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مینٹورز کا سسٹم کہتی ہے، پرسنل مینٹورز بھی ہیں اس کے اندر، کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی اس میں ترغیب بھی ہوگی، عبادت کا ذوق بھی ہوگا، ہو سکتا ہے فضائل اعمال کو اس طریقے سے کیا جائے کہ عمل کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو، اور وہ صلاح اور اصلاح کا وہ نظام ہوگا کہ ان کے اندر خود امت پناہ فکر جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ ایک سسٹم ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ اس وقت بہت ہی زیادہ تھیوریٹیکل ماڈل ہو وہ، لیکن ہمیں اس پر انہی بنیادوں پر انہی کو سامنے رکھ کر نصاب بنانا پڑے گا۔ یہ بنیادیں خد و خال طے کریں گے آپ کیریکٹر بلڈنگ کی۔ دیکھیں جو آج جسے آپ خانقاہی نظام آج کہہ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے نا، جو پرسنل فوکس کر کے، کسی کو پرسنلائز فوکس کر کے، اس کے قلب کو فوکس کر کے، اس کی روحانیت کو فوکس کر کے، اس کی اسپریچول ڈیزیز کو وہ جو ہے اسکرین آؤٹ کرتا ہے۔ تو یہ تو تعلیم کا حصہ ہے نا، اس کو ہم ڈیٹیچ نہیں کریں گے، اٹیچ کریں گے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی تعلیمی نظام یہ تعلیمی ادارہ اکائی ہونے کی حیثیت سے آئسولیٹڈ اس میں ورک نہیں کر سکتا، یہ کسی ویکیوم میں کام نہیں کر رہا ہوگا، یہ تو انٹر کنیکٹڈ ہے بہت ساری چیزوں سے۔ آپ کو صرف یہ نہیں چاہیے ہوگا، دس از اونلی ون فنکشن، آپ کو فیملی سپورٹ چاہیے ہوگی، آپ کو معاشرے کی سپورٹ چاہیے ہوگی، آپ کو میڈیا کی سپورٹ چاہیے ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ فیملی سے وائرس آ جائے، یہاں سے میں دوں اور فیملی سے وائرس آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ مجھے جو ہے وہ معاشرے سے وائرس آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ حکومت ارباب اقتدار سے وائرس آ جائے، اور ایسا نہ ہو میڈیا سے وائرس۔ انٹر کنیکٹڈ سسٹم ہے نا۔ وہ بچہ صرف مدرسے کی 4 گھنٹے میں نہیں سیکھے گا، اس نے اپنے 18 گھنٹے کہیں اور بھی گزارنے ہوں گے، اس نے اپنے کہیں 16 گھنٹے کہیں اور بھی گزارنے ہوں گے۔ اگر وہ افراد اس مینٹور کی ذہنیت کے ساتھ نہیں چل رہے ہوں گے تو مسئلہ ہو جائے گا نا۔ تو صرف ایک یہ چیز نہیں ہے، یہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ کوئی تعلیمی ادارہ ویکیوم میں آئسولیٹڈ سسٹم میں کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ شاید اسلامک بینک سے جو ہے پورا اسلامک اکنامک سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا۔ اسلامک بینک تو ایک اکائی ہے، اس پورے نظام کی ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اٹس اے ٹائنی پارٹ، اٹ could be a major part but it's a very tiny part. You need the other organs also. تو یہاں پر بھی آپ کو اور چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک خانقاہی نظام ہے، ایک مدارس کا نظام ہے، ایک عصری تعلیمی اداروں کو، میں عصری تعلیمی ادارے بھی نہیں کہوں گا، میں ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کہوں گا۔ عصری تعلیمی ادارے ہمارے کوئی معیاری تعلیمی ادارے نہیں، ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے۔ آپ ان تینوں کا مجموعہ ہمیں کچھ چاہیے۔ جو ہمارا لرنر پروفائل ہے نا، جو ہم کو ایک مسلمان لڑکا چاہیے، اس کا لرنر پروفائل میں اس کو کچھ اسکلز آتی ہیں، لیکن ان اسکلز کو وہ اپنے اس پیوٹل رول کے ارد گرد میں رہتا ہے، کیونکہ یہ اسکلز اس کی الیکٹیو رول ہے، اس کا مینڈیٹری رول نہیں ہے نا، اس کو مینڈیٹری رول نہیں بننے دیں گے۔ دیکھیں ویسٹ کے اندر پیوٹل رول کیا ہے؟ اکنامیکل سروائیول، بریڈ ونر، دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس از دیئر۔ تو وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔
ہمارا پیوٹل رول بالکل الگ ہے نا. تو اب جب آپ نے یہ چیز طے کر لی اور آپ کو یہ تینوں کا مجموعہ چاہیے ہوگا. اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اسٹیپ 1 یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے حضرات علماء اکرام بیٹھیں، اکابرین مشائخ بیٹھیں، بیٹھ کر یہ طے کریں علوم اور فنون کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں. میں آپ سے مطلب وہ یہ طے کریں کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو ہسٹری پڑھانی ہے نہیں پڑھانی، طے کریں نا ہم کتنی پڑھانی ہے، یا ہم ہسٹری سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. آج تو المیہ یہ ہے کہ میرے بچے کو گریک ہسٹری آتی ہے اور میرے بچے کو جو ہے وہ فارس کی تو ہسٹری یاد ہے اور اب اسلامک ہسٹری کا پتہ نہیں ہے. کیا کر اس سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے نا. پہلے تو آپ نتائج طے کریں، آپ فزکس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیمسٹری سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اساسی موضوعات کیا ہیں، آپ نے اس کو لے کر آئیں گے. پہلے تو آپ یہ طے کر لیں گے اسٹیپ 1 مرحلۃ الاولی. مرحلۃ الثانیہ اسٹیپ 2 کیا ہوگا؟ اب جو ہے وہ تطہیر فکر کا اسٹیپ ہے. اب آپ اسکریننگ کیا کریں گے کہ آپ اس کا اسلامی نقطۂ نظر سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اسکریننگ کرنا شروع کریں گے. دیکھیں وجہ اس کی اسکریننگ کیوں ضروری ہے. سوال پیدا ہوگا جی اسکریننگ کیوں؟ بھئی کیمسٹری اتنی ترقی کر گئی. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر ویسے سوال کہ مولوی صاحب سائنس میں میتھس میں بھائی 2+2 تو 4 ہی ہوگا نا. مطلب سائنس آپ کو ترقی کر کے 2+2 8 نہیں کر دیں گے نا. فائن، ایگزیکٹلی فائن، آئی ڈونٹ ہیو، کچھ میں کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ سائنس، یہ فزکس، یہ میتھس، عمرانی علوم اسلامی، علوم عمرانی بھی، طبعی علوم بھی، یہ تمام علوم جن افکار پہ قائم ہیں، جس پیرامڈ پہ قائم ہیں، وہاں تو سیکولرزم ہے، لادینیت ہے، وحی سے انکار ہے، وہ تو مشاہدے پہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ تو عقل کو بنیاد مان رہے ہیں. تو آپ کو تطہیر اسکریننگ کرنی ہے. نمبر 2، جب میں اس کو نظریہ ارتقاء پڑھا رہا ہوں، آپ اس کو ڈارونزم دیں گے تو اس کو کچھ چیزیں ہوں گی نا، تو اسکرین آؤٹ کرنا ہوگا نا. یہ طے کریں علماء بیٹھ کے پڑھانا ہے نہیں پڑھانا. اگر پڑھانا ہے تو پھر اس کو اسکرین آؤٹ کس طرح کرنا ہے؟ مطلب ہے تو وائرس نا، 100% ہے وائرس ہے، تو اینٹی وائرس کیا لگے گا؟ ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفیکیشن آف دا وائرس، ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا اینٹی وائرس. اور اگر اینٹی وائرس اس کا نہیں ہے تو بھائی پھر نہ دے نا. اچھا، تیسری چیز کیا ہوگی؟ تیسری چیز جو ہے وہ تعمیر فکر ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ مشکل کام ہے، دس از دا ہارڈسٹ پارٹ آف دا تھنگ. وہ یہ ہے کہ ایسا نصاب وضع کرنا کہ جو آپ کو دینی اور دنیاوی دونوں علوم کا مجتمع ہو. اس کے لیے آپ کو ایسے رجال کار درکار ہوں گے جو دونوں علوم میں اختصاص رکھتے ہوں، اپنے میدانائے جو بھی ان کے میدان ہیں، یعنی ان کو میدانائے اختصاص میں ایسی مہارتیں حاصل ہوں کہ دنیا مانتی ہو اور ان کی تنقید کو علمی پذیرائی حاصل ہو. اور جب آپ یہ بنا رہے ہوں گے تو اب آپ اس کا تجزیاتی مطالعہ کر رہے ہوں گے. اب آپ اس کو ان پزلز کو سیٹ کر رہے ہوں گے. اچھا اسلامی ہو گئی ہے، اسلام میں یہ چیز پہلے آنی چاہیے. دیکھیں یہ کرنا ضروری ہوگا. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے، دیکھیں اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو دین ایکچولی یو آر پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس. ٹانگے کو گھوڑے کے آگے لگا رہے ہیں. آپ اسٹریٹجی طے کرتے چلے جائیں، ہاؤ آپ نے طے نہ کی ہو. رائٹ ناؤ واٹ آر دا چیلنجز، واٹ سپوز ٹو ڈو. تو اگر آپ مجھ سے ٹو ڈوز نکالیں گے تو میں کہوں گا دیز آر دا ٹو ڈوز. سب سے پہلا ٹو ڈو میرے نزدیک یہی ہے، کرنے کا کام ہی یہ ہے کہ بھائی بیٹھیں اور عصری مضامین کے مقاصد اور اہداف طے کریں. میں نے یہ نہیں کہوں گا بلکہ عصری مضامین، میں کہوں گا کہ آپ اسلامی نظام تعلیم کے مقاصد اور اہداف طے کریں. آپ طے کریں کہ فرض عین درجے کا علم کون سا ہے. چاہے آپ شرح وقائع پہ رک جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کہیں گے نہیں قدوری پڑھا دیں گے تو کافی ہوگا. تو بھائی میں یہ طے کروں گا اس نظام تعلیم میں کہ میرا بچہ جب میٹرک تک پہنچے، 10 سال اس نے گزارا ہو، تو وہ قدوری تک پڑھ لے، فرض عین درجے کا علم پڑھ لے. اور فرض عین کے بعد میں اس کو آپشن دے دوں کہ اگر تم علوم عالیہ میں جانا چاہتے ہو، دینی علوم میں، تو وہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، چلے جاؤ. کم از کم آخرت تو سامنے ہے نا، آخرت تو اس کی ضائع نہیں ہوگی نا. فرض عین درجے کا علم تو آ گیا، پیوٹل رول کا مین کردار اس کے پاس موجود ہے.